ہاتھوں کی برکتیں. ابھی تک تمہیں حضور کے والضحیٰ والے چہرے کی بات نہیں کر رہا, وما ینطق عن الہویٰ والی زبان کی بات نہیں کر رہا, واللیل والی زلفوں کی بات نہیں کر رہا. جو میرے حضور کے ہاتھوں میں اتنا کمال ہے, میرے حضور کی پوری ذات میں کتنا کمال ہوگا. سبحان اللہ. میرے حضور کی پوری ذات میں کتنا کمال ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ حضور کے مبارک نور والے ہاتھ ہمیں بھی نصیب ہو جائے, تو حضور نے خود اس کا نسخہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میں محمد عربی قیامت کے دن سے مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم عاشق تو کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں, لیکن ہم غور کریں کہ حضور سے کیسا عشق کرتے ہیں, حضور سے کتنا عشق کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں, عاشقوں کی آج کہانی سنتے ہیں, عاشقوں کے واقعات سنتے ہیں. اسی طرح ایک مدینے میں یہودی رہا کرتا تھا, بہت بڑا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن تھا. کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن تھا. اس نے اپنے یہودیوں میں اعلان کروا رکھا تھا کہ معاذ اللہ کہ مدینے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, جب بھی آپ دیکھو کہ وہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھڑکیاں دروازے بند کر دینا. وہ معاذ اللہ حضور کو جادوگر کہا کرتا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا, اس نے حضور کو جادوگر کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لے لی, آنکھیں لے لی, وہ اندھا ہو گیا. وہ اندھا ہو گیا. بڑے بڑے طبیبوں کے پاس, بڑے بڑے حکیموں کے پاس اس نے اپنا علاج کروایا, لیکن کسی طبیب کے پاس, کسی حکیم کے پاس اس کی آنکھوں کی دوائی نہیں, اس کی دوا نہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جادوگر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھڑکی دروازے بند کر دو. سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر کھڑکیاں دروازہ بند کر دیتے ہیں. اس یہودی کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کی عمر 10 سے 12 سال کے قریب ہوتی ہے. وہ کہتی ہے, اپنے دل میں ارادہ کرتی ہے, کیوں نہ اس جادوگر کو دیکھ لوں جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہے. وہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر چلی جاتی ہے, جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کے مکان کے قریب سے گزرتے ہیں, وہ لڑکی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھتی ہے. بساختہ اس کے دل سے نکلتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نگاہ جما کر کھڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اس لڑکی کا عقیدہ, دیکھیں اس لڑکی کا عقیدہ, دیکھیں حضور سے عشق, دیکھیں حضور سے عشق دیکھیں. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے مکان کے قریب سے گزر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, یہودی کی بیٹی اپنے مکان سے اترتی ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نور کے قدم لگے تھے. وہاں سے کچھ مٹی اٹھاتی ہے, اپنے باپ کے پاس لے آتی ہے. آ کر کہتی ہے کہ بابا جان, آج میں آپ کے لیے ایسے حکیم سے, ایسے طبیب سے, ایسے ڈاکٹر سے دوا لائی ہوں کہ آج آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں. سبحان اللہ. آنکھیں روشن ہو جائیں گی. وہ یہودی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے حکیموں سے, بڑے بڑے طبیبوں سے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا ہے, کسی کے پاس میری دعائی نہیں, کسی کے پاس میرا علاج نہیں. آج یہ چھوٹی سی بچی کہاں سے دوا لائی ہے, آج یہ چھوٹی بچی کہاں سے دوا لائی ہے. باپ کہتا ہے بیٹی بتا کہاں سے دوا لائی ہے. بیٹی کہتی ہے بابا آپ کو قسم ہے یہ مت پوچھنا کہ میں دوا کہاں سے لائی ہوں, بس آپ اپنی آنکھوں میں دوا لگائیں, آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. وہ لڑکی مٹی اٹھاتی ہے, اپنے باپ کی آنکھوں پہ لگاتی ہے, اس کی باپ کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. باپ کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے. اس کا باپ کہتا ہے بیٹی تجھے رب عیسیٰ, رب موسیٰ کی قسم بتا یہ مٹی کہاں سے لائی ہے, بتا یہ مٹی کہاں سے لائی ہے. بیٹی کہتی بابا جس کے بارے میں تو ہمیں کہتا تھا کہ جادوگر ہے, آج اسی کی قدموں کی مٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی. آپ بھی یہودی کا حضور سے نفرت دیکھیں, حضور سے آپ یہودی کی نفرت دیکھیں. یہودی اٹھتا ہے, لوہے کی 2 سلانٹیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں, مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں. جا کر ان سلاجوں کو آگ میں گرم کرتا ہے. جب وہ سلاجیں آگ کے اندر گرم ہو جاتی ہے, پک جاتی ہے, لال ہو جاتی ہے, پھر اپنے آنکھوں کے قریب کرتا ہے. جیسے ہی وہ سلاجیں اس یہودی کی آنکھوں کے قریب آتی ہے, وہ سلاجیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سلاجیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ ہے میرے حضور صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کی مٹی کا کمال. کس کا کمال؟ مٹی کا کمال. وہ یہودی یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور یہودی مکے میں ہوتا ہے, وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو کہتا ہے جا بازار سے کچھ سامان لیا, سودا لیا, گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے. وہ بیٹا, اس کی بھی عمر 10 سے 12 کے قریب ہوتی ہے, جاتا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. اس کی نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتی ہے. حضور کو دیکھتے ہیں, حضور کا عاشق ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے, حضور کا عاشق ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سامان لینے کے لیے, سودا لینے کے لیے بازار بھیجا تھا, لیکن ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا. باپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتا ہے, لیکن بیٹا کہیں نہیں ملتا. جب شام ہوتی ہے, جب رات ہوتی ہے, بیٹا لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا کہاں گئے تھے, میں آپ کو صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں, آپ کہاں چلے گئے تھے. بیٹا کہتا ہے بابا مجھے عشق ہو گیا ہے, مجھے محبت ہو گئی ہے. مجھے کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے. 12 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے مجھے عشق ہو گیا ہے, مجھے محبت ہو گئی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کس سے عشق ہو گیا ہے, تجھے کس سے محبت ہو گئی ہے, مجھے بھی تو پتا چلے. بچہ کہتا مجھے محمد عربی سے عشق ہو گیا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کے لال سے عشق ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہودی ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ لگاتا ہے, کمرے میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے وہ مسلمانوں کے نبی ہے, ہم اپنے دین سے نہیں پھر سکتے, ہم اپنے دین سے نہیں پھر سکتے. اپنے بچے کو کمرے میں بند کر دیتا ہے. 2-4 دن گزرتے ہیں, بچہ بیمار ہو جاتا ہے. حضور کی یاد کے اندر بیمار ہو جاتا ہے, حضور کی یاد میں بیمار ہو جاتا ہے. باپ اسے ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس لے کر جاتا ہے, لیکن حکیم کہتے ہیں اب اس کا موت کا وقت قریب ہے, اب اس کی دوا ہمارے پاس نہیں. شاعر لکھتا ہے نا, اے طبیب تجھے کیا خبر میرے مرض کی, پھر عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے درد کی. پھر پکڑی جو نبض میری, یہ دیکھ کر طبیب بولا تو مر چکا ہے اس میں, وہ زندہ ہے تجھ میں, تو مر چکا ہے اس میں, وہ زندہ ہے تجھ میں. باپ اپنے بیٹے کو گھر لے آتا ہے, لا کر ایک چارپائی پر لٹا دیتا ہے. بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتا ہے بابا. کیا کہتا ہے؟ بابا. جیسے وہ آواز دیتا ہے, باپ اپنے بیٹے کے قریب آتا ہے, آ کر کہتا ہے بیٹا کیا بات ہے. بیٹا کہتا ہے بابا میری آخری خواہش ہے اگر تم پوری کرو, میری آخری خواہش ہے اگر تم پوری کرو. باپ کہتا ہے بیٹا آپ جو کہو گے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹا کہتا ہے بابا جا مدینے چلا جا, مجھے ایک مرتبہ پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرا دے, ایک مرتبہ محمد عربی کا دیدار کرا دے. میں ایک مرتبہ پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہودی کہتا ہے بیٹا وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں, وہ ہم یہودیوں کے گھر نہیں آئیں گے. بیٹا کہتا ہے بابا آپ ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح, وہ تو رحمت للعالمین ہے. آپ ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح, وہ تو رحمت للعالمین ہے. وہ یہودی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا بیٹا آپ کا عاشق ہو گیا ہے, آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے, اب اس کا موت کا وقت قریب ہے, آخری بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کرم فرمائے ایک مرتبہ ہمارے غریب خانے میں تشریف لے کر چلیں. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تیاری کرو, آج میرے عاشق کے گھر تشریف لے کر تیاری کرو, آج میرے عاشق کے گھر تشریف لے کے چلنا ہے. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کے گھر میں آتے ہیں. جب اپنا قدم مبارک اس یہودی کے گھر میں رکھتے ہیں, اس یہودی کا گھر روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے, سبحان اللہ, روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کے بچے کو اپنی گود مبارک میں لٹاتے ہیں. وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کو حضور کی گود نصیب ہوئی, کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کو میرے حضور کی گود نصیب ہوئی. پھر وہ بچہ زار قطار رو رہا ہے. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ